اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، جیسا کہ ابھی ہمارے عزیز و مکرم فرما رہے تھے، آج یہ اس ادارے میں حاضری کا میرا پہلا موقع ہے کہ اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں پیکر اخلاص، پیکر اخلاق، جامع المحاسن، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی سراج الحق صاحب رحمہ اللہ موجود نہیں ہیں، اور ان کی عدم موجودگی میں یہ تقسیم انعامات کا پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ سے میرا سالہ سال کا بہت ہی محبت اور بہت ہی عقیدت کا تعلق تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، علم تھا، عمل تھا، قابلیت تھی، متانت تھی، سنجیدگی تھی، اخلاق تھا، وہ سب کے تھے اور سارے ان کے تھے۔ اپنے بڑوں کا ادب اور احترام، ان پر اعتماد، اجتماعی معاملات میں مثبت سوچ، اجتماعی سوچ، ان کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے، وہ محاسن اور خوبیوں کے جامع تھے، اور اللہ رب العزت نے تھوڑے وقت میں ان سے دین کی بہت بڑی خدمت اور دین کا بہت بڑا کام لیا۔ جیسے وہ خود نفیس شخصیت کے مالک تھے، اسی طرح اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ خوبصورت اور مسجد اور نفیس عمارت مسجد اور مدرسے کی چھوڑ کر گئے، اور پھر اپنے پیچھے اپنے صاحبزادگان، اپنی اولاد کو دینی راہوں پر ڈال کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد سے مسلسل ان کی یاد مجھے ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے خود حضرت صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم سے عرض کی کہ میں کسی موقع پر حاضری دوں گا، اور یہ بھی میں نے جنازے کے موقع پر بھی عرض کیا، اور آج بھی یہاں کے قابل قدر اساتذہ کرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتا ہوں۔ جس وقت بھی کوئی خدمت میرے لائق ہو، کسی حوالے سے، وفاق المدارس کے حوالے سے، دانی نظم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی، تو میں اس خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اور ان کی زندگی میں تو چونکہ وہ موجود تھے اور اطمینان رہتا تھا، اب چونکہ وہ موجود نہیں ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے، تو کبھی ان کی نسبی اور روحانی اولاد کو کبھی یہ خیال نہ آنے پائے۔ وہ کمی تو نہیں میں پوری کر سکوں گا، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں ہر موقع پر ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس ادارے کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا یہ لگایا ہوا باغ، یہ شجر طیبہ، اس کی خوشبو، اس کی مہک، اس کے تعطر، اس کی بہاروں میں اور اللہ اضافہ فرمائے، اور زیادہ مقبولیت، محبوبیت، مرجعیت نصیب فرمائے۔ عزیز طلباء، آپ کے سماعی امتحان کے نتائج اور غالباً تقسیم انعامات کا موقع ہے یا نتائج کا اعلان ہے۔ میں اس مناسبت سے چند باتیں آپ سے ایک مذاکرے کے طور پر عرض کروں، کیونکہ ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، آپ ہماری برادری ہیں، اور ہم علماء طلباء سارے ایک برادری ہیں۔ اور جہاں بھی مجھے کوئی طالب علم نظر آئے، کہیں جاتی ہے سڑک پر بھی، اور طالب علم تو اپنے حلیے سے نظر آ جاتا ہے، کہیں کسی شہر میں ہوں، پاکستان میں کسی سفر میں، کہیں کوئی طالب علم مجھے سڑک پہ نظر آئے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، اور یہی ہماری برادری ہے۔ تو ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، اور جب گھر کے لوگ مل بیٹھتے ہیں تو بے تکلفی سے اپنے گھر کے معاملے میں، گھر کی بہتری کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے، اپنی تعمیر و ترقی کے بارے میں بے تکلفی سے کچھ سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک مذاکرہ ہے۔ نصیحتیں تو آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کرتے رہتے ہیں، میں تو خود نصیحتوں کا محتاج ہوں، نصیحت کے طور پر نہیں، ایک مذاکرے کے طور پر، ورنہ آپ کے اساتذہ کرام ماشاءاللہ جوان ہیں، ان کا علم بھی جوان ہے، علم و عمل میں مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں اور یہ نیچے، تو بالکل اسی طرح جیسے ترازو کا بھرا ہوا پلڑا نیچے ہوتا ہے اور خالی پلڑا اوپر ہوتا ہے، یہ ہر لحاظ سے مجھ سے فائق ہیں۔ میں ایک مذاکرے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عزیز طلباء، آپ بھی خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ کرام بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ کیا۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے، دیکھو دنیا میں اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے ما يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، لیکن کسی کے سامنے لکڑی رکھ دیا، وہ لکڑی بھی محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے پتھر رکھ دیا، ٹیکسلا جا کر دیکھو، وہ پتھر پہ محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے کپڑا اور کاغذ رکھ دیا، اس پر محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، اس پر محنت کر اللہ اسے رزق دے رہے ہیں۔ فرمایا تم خوش قسمت ہو، تمہارے سامنے قرآن حدیث رکھ دیا ہے، تم اس پر محنت کر اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ کسی کو رزق دیا کپڑے، کاغذ، لکڑی، لوہے اور پتھر پہ محنت کروا کے، کسی کو رزق دیا اپنی کتاب پہ محنت کروا کے۔ عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کی نگاہیں سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ پڑتی ہیں، رات کو سوتے ہیں، آپ کی نگاہیں سب سے آخر میں قرآن و حدیث پہ پڑتی ہیں، اسی کو بولتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو سنتے ہیں، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کے لیے جاگتے ہیں، اسی کے لیے تھکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی تمام تر توانائیوں کو علم نبوت کے لیے قبول کر لیے ہے، کہو الحمدللہ۔ یہ پڑھنا پڑھانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کی تمنا کی ہے۔ مامون الرشید ایک دفعہ اپنے درباریوں سے، مامون الرشید بادشاہ ہے، اپنے درباریوں سے کہنے لگے زندگی گزر گئی، بادشاہت ملی، عروج ملا، دولت ملی، عزت ملی، فتوحات ملی، ساری چاہتیں پوری ہوئیں، ایک چاہت پوری نہیں ہوئی۔ وزیر کہنے لگے حضور بتائیں کون سی چاہت پوری نہیں ہوئی؟ ابھی پوری کیے دیتے ہیں۔ کہا چاہت یہ تھی درسگاہ ہوتی، طالب علم ہوتے اور میں حدیث کا سبق پڑھا رہا ہوتا۔ کہا جی ابھی پوری کیے دیتے ہیں۔ کمرہ تیار کیا، قالین بچھے، فانوس لٹکے، پردے لٹکے، اور وزراء زرق برق لباسوں میں ملبوس ہو کر تپائیوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ وزیر صاحب نے آ کر کہا کہ حضور تشریف لائیں، درسگاہ تیار ہے، طالب علم پڑھنے کے لیے منتظر ہے۔
مامون آئے اور اس کمرے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر کا وہ زرق برق منظر دیکھا تو وہیں سے پیچھے ہٹ گئے، کہیں گے لستم ہاؤلا، تم وہ لوگ نہیں ہو جنہیں طالب علم کہتے ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ تمنا ہے جس کی بادشاہوں نے کی ہے، پڑھنے پڑھانے والا کام ہمارے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ ایک دفعہ ہمارے یہاں تشریف لائے، فرمانے لگے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی۔ یہ حضرت کی کثر نفسی تھی، ورنہ حضرت نے 75 سال علم نبوت کی تدریس کی ہے اور 60 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھائی۔ تو حضرت فرمانے لگے زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اور تو کوئی بات تسلی والی نہیں ملتی، ایک بات تسلی والی ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے ہمیں بھی معلم بنا دیا۔ نہ ہم ویسے نہ ہماری تدریس ویسی، لیکن ہاں ایک نسبت تو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ عزیز طلباء، آپ خوش قسمت ہیں، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، کہاں کہاں سے دور دراز علاقوں سے، پسماندہ علاقوں سے، اور بعض علاقوں میں ابھی بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، لیکن اللہ نے قرآن کا نور آپ کے ذریعے وہاں بھی پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چن چن کر اللہ نے آپ کو اس ادارے کی چار دیواری میں جمع کیا ہے، ہزاروں لاکھوں میں سے نہیں، کروڑوں میں سے چن کر اللہ نے آپ کو علم نبوت کے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ ناز کریں اپنی قسمت پہ، غور کریں آپ کی عمر کے کتنے بچے درزی کے پاس بیٹھے ہیں، کپڑے کو کپڑے کے ساتھ جوڑنا سیکھ رہے ہیں، ترکھان کے پاس بیٹھے ہیں، لکڑی کو لکڑی کے ساتھ جوڑنا سیکھ رہے ہیں، ویلڈر کے پاس بیٹھے ہیں، لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑنا سیکھ رہے ہیں، معمار کے پاس بیٹھے ہیں، پتھر کو پتھر کے ساتھ جوڑنا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کپڑے کو کپڑے سے، لکڑی کو لکڑی سے، لوہے کو لوہے سے، پتھر کو پتھر کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں چنا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے چن لیا۔ تو یہ آپ خوش قسمت ہیں، چنے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، اور امت کے وی آئی پی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی اور میری امت کے خاص الخاص یہ قرآن والے ہیں۔ آج تو لوگ اس کو وی آئی پی سمجھتے ہیں جس کے آگے ایک ٹوٹو کرنے والی گاڑی جا رہی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں چھوٹا بچہ بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، تو بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، وہ ذرا چھوٹی سی کھیلتا ہے، تو ذرا بڑی سی کھیلتا ہے، دونوں کھیل رہے ہو، سب کھیل ہے یہ، ہم تو اسے وی آئی پی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت کے وی آئی پی وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ آپ امت کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ وی آئی پی ہیں، آپ خاص الخاص ہیں۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے چن کر آسمانی علم، وحی کا علم، نبوت کا علم، انبیاء کی وراثت قرآن کا علم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ نے میرے سینے میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میری جھولی میں بہت بڑا جوہر اور بہت بڑا گوہر ڈالا ہے۔ پہلی بات یہ عزیز طلباء، آپ اپنی اس نعمت کے ملنے پر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ ایک دفعہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں طالب علم دارالعلوم کے مسجد میں جمع ہو گئے، اور حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ آ کر عرض کی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ سے حضرت طالب علم جمع ہیں، آپ تشریف لائیں، ان کو کوئی نصیحت فرما دیں۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی عادت بیان فرمانے کی نہیں تھی، ان کے اصرار پر مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے طالب علموں سے ایک جملہ فرمایا، وہی واعظ تھا، وہی تقریر تھی، وہی نصیحت تھی، وہی آغاز تھا، وہی اختتام تھا۔ ایک جملہ فرمایا، طالب علموں اپنی قدر پہچانو، بس اتنا ہی حضرت کا واعظ تھا، اور یہی طالب علموں اپنی قدر پہچانو۔
اور جو آدمی اپنی قدر پہچانتا ہے پھر اپنی زندگی کا سارا پروگرام اس کے مطابق بناتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اپنی قدر پہچانیں کہ آپ علم نبوت کے طالب ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، نبیوں کی وراثت آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مال و دولت تو فرعون اور قارون کی وراثت ہے، یہ علم نبوت انبیاء کی وراثت ہے، اللہ نے آپ کو یہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے اس مرتبے کو اور اپنی اس خوش قسمتی کو سمجھیں، پہچانیں اور اس کے مطابق پروگرام بنائیں۔ اب عملاً ایک تو زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرے شکر ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے طالب علم اپنی مرضی سے نہیں آتا، والد نے تبلیغ میں وقت لگایا بھیج دیا، چچا یا ماموں نے بھیج دیا، اس کا اپنا پروگرام نہیں تھا اور مدرسے میں پہنچنے کے بعد بھی نہیں ہوتا، اور وہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ میں یہاں مدرسے میں آ گیا ہوں، میرا کزن جو ہے وہ میڈیکل کالج میں ہے، میرے ایک کزن انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہے، اور میں یہاں نور العزاب میں استنجے کے مسائل پڑھ رہا ہوں کہ کتنے ٹھیلے استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں، آپ یقین کریں نور العزا کا ایک مسئلہ اس پر ساری دنیا کے فنون قربان کیے جا سکتے ہیں، ساری دنیا کی، اس لیے کہ عزیز طلباء یہ وہ علم ہے جس سے انسان بنا۔ فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، زراعت کی بڑی یونیورسٹی، وہاں ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ، کہنے لگے اس یونیورسٹی کے چانسلر میرے پاس ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب کل ہمارا یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہے تو آپ بھی اس میں تشریف لائیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا، لیکن عقل مند آدمی کوئی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ کہنے لگے مفتی صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ بھی علم ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے میں نے کہا میں مانتا ہوں یہ بھی علم ہے لیکن مردانہ علم نہیں ہے، زنانہ علم ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے کہا آپ بتائیں گھر میں باورچی خانے میں چینی کہاں پڑی ہے، دالیں کہاں پڑی ہیں، گھی کہاں پڑا ہے، بیسن کہاں پڑا ہے، سوجی کہاں پڑی ہے، اس کا علم مرد کو زیادہ ہوتا ہے یا عورت کو؟ بولو آپ بتاؤ، اس کا علم کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ عورت کو، مرد کو نہیں پتہ۔ ہمارے گھر والے ہری پور چلے گئے اپنے ماں باپ کے ہاں، میں نے زور لگا لیا باورچی خانے میں، مجھے ماچس نہیں ملی، میں نے ٹیلی فون کیا کہ ماچس کہاں رکھی ہے، تو گھر کے اندر باورچی خانے میں یہ چیزیں کہاں پر، اس کا علم کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ کتنا بیسن ڈالیں، کتنے مسالے ڈالیں، کتنا تیل ڈالیں تو پکوڑے بن جائیں گے، کتنی سوجی ڈالیں، گھی ڈالیں، چینی ڈالیں تو حلوہ بن جائے گا، اس کا علم کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ عورت کو۔ اور گھر کے باہر ہاں پی ڈی ایم کا کیا بن رہا ہے، پی ٹی آئی کا کیا بن رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، سستا ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے، یہ گھر کے باہر کا علم کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ مرد کو۔ تو کہنے لگے گھر کے اندر کا علم عورت کو زیادہ ہوتا ہے، گھر کے باہر کا علم مرد کو زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے سے کہا یہ ساری کائنات ہمارا گھر ہے، تو ہمارے سارے سائنسی فنون کا خلاصہ یہی ہے نا، اس گھر میں سونا کہاں پڑا ہے، چاندی کہاں پڑی ہے، لوہا کہاں پڑا ہے، پیٹرول کہاں پڑا ہے، ڈیزل کہاں پڑا ہے، جپسم کہاں پڑا ہے، سنگ مرمر کہاں پڑا ہے، کس چیز کو کس چیز کے ساتھ کتنا ملائیں تو فلانی چیز بن جائے گی، اور کس چیز کو کتنا ملائیں تو فلانی چیز بن جائے گی۔ تو ہماری ساری سائنس اور سارے فنون کا خلاصہ یہی ہے، اور یہ گھر کے اندر کا علم ہے، اور گھر کے اندر کا علم یہ زنانہ علم ہے، اور اس گھر یعنی کائنات کے باہر جنت ہے، دوزخ ہے، پلسرات ہے، اعمال کا تلنا ہے، یہ اس گھر کے باہر کا علم ہے اور وہ مردانہ علم ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ نے آپ کو یہ علم حاصل کرنے کی توفیق دی جس سے انسان بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد۔ حالانکہ آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے؟ آپ کا کیا رواج ہے آپ کے علاقے میں؟ بولو، پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن پڑھتا ہے؟ بولو، پہلے پیدا ہوتا ہے پھر ذرا بڑا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کر کے یہ بات سمجھا دی کہ انسان بنے گا ہی اس وقت جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے گا۔ قرآن کی تعلیم سے وابستہ نہیں تو یہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، لینڈ کروزر اور پجاروں میں پھرتا ہوا سانپ بچھو اور بھیڑیا تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ جس علم سے انسان بنتا ہے
وہ نبوت کا علم ہے، وہ علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ چور چوری کرتے ہوئے دیوار پھلانگ رہا تھا، وہ دیوار سے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، محلے والوں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اتنے دن تو آرام رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور 2 لاکھ روپے لے کر آپریشن کر کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ کر چوری کے لیے دوبارہ فٹ کر دیا۔ اب یہ کون سی خدمت ہوئی؟ اب ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ٹانگ تو جوڑ سکتا ہے، لیکن یہ ٹانگ چوری کی طرف نہ جائے، انسانیت کی خدمت کی طرف جائے، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، نبوت کے علم سے ہوگا۔ ڈاکٹر دل کی بند رگیں تو کھول سکتا ہے، لیکن اس دل میں والدین کی عظمت، ادب، محبت، خدمت کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ ڈاکٹری کے علم سے نہیں ہوگا، یہ نبوت کے علم سے ہوگا۔ اس لیے میں بیانات میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں، بتاؤ آج تک کسی نے انجینئرنگ کی کتاب میں، میڈیکل کی کتاب میں، کامرس کی کتاب میں، آئی ٹی کی کتاب میں، اکاؤنٹس کی کتاب میں، ایگریکلچر کی کتاب میں کسی نے والدین کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، یتیموں کی کفالت، دیانت، امانت، سچ، خدمت، ایثار، محبت، ہمدردی، یہ چیپٹر کسی نے پڑھے؟ یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے۔ زراعت والے آپ کو فصلوں کی کیڑے مارنے والی دوائیاں بتائیں گے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کو انسانی اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عزیز طلباء، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے، مشرق اور مغرب کی ضرورت ہے، عرب اور عجم کی ضرورت ہے، کالے اور گورے کی ضرورت ہے، شہری اور دیہاتی کی ضرورت ہے۔ یہ علم ساری انسانیت کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، سائنسدان چاہیے، ملا معاشرے پر بوجھ ہے۔ بے شک ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی دیوانی ہوگا۔ انجینئر کی ضرورت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاں، بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا، نہ مفتی جاوید صاحب کر سکتے ہیں، وہ انجینئر ہی کرے گا، ان کی ضرورت سے انکار نہیں۔ لیکن آپ یہ بتاؤ، ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے یا صحت مند آدمی کی؟ آپ ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں، وہ آپ سے پوچھیں کیا بیماری ہے، آپ کہیں کچھ بھی نہیں، آپ کہے گا، وہ کہے گا راستہ ناپو، میرے پاس کیا لینے کے لیے آؤ۔ ڈاکٹر اس آدمی کی ضرورت ہے جو بیمار ہو، اور انجینئر اس کی ضرورت ہے جو نقشے کے مطابق مکان بنائے۔ جس نے نقشے کے مطابق مکان نہیں بنانا، اس کو انجینئر کی ضرورت۔ اور یہ بٹگرام کے اور مانسیرا کے اور کوہاٹ کے اور پارا چنار کے اور ابٹ آباد کے، ہاں یہ سارے دیہات میرے خیال میں انجینئروں نے بنائے ہیں، وہ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں۔ ادھر کھڑکی رکھو، ادھر روشندان رکھو، چھت اتنا اونچا کرو، مکان بن گیا۔ انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے، وکیل کی ضرورت اسے ہوگی جو مقدمے میں ٹانگ اڑائے گا۔ جس نے مقدمہ بازی نہیں کی اس کو وکیل کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، انجینئر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، وکیل کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، لیکن ایک عالم دین اور دینی رہنمائی پیدائش سے لے کر موت تک، شہری اور دیہاتی کی، مرد اور عورت کی، بوڑھے اور جوان کی، تندرست اور بیمار کی، امیر اور غریب کی، حاکم اور محکوم کی، صنعت کار اور مزدور کی، امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے بچے کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت۔ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، رب کی عظمتوں کا پیغام پہنچانے کے لیے کون آتا ہے؟ بچے کے کان میں اذان کہی دے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے، شہر کا بڑا وکیل آئے گا، سول انجینئر آئے گا، قاری صاحب آئیں گے۔ سب سے پہلی خدمت بھی تیری دنیا میں قدم رکھتے ہی علماء نے کی۔ پھر زندگی بھر حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز بتانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علماء کی ضرورت۔ آخری سانس میں، آخری وقت میں اسپتال والوں نے جواب دے دیا، لے جاؤ بزرگوں کو گھر، اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر گھر لے آئے، پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائے، قاری صاحب سورہ یاسین پڑھے، اور بزرگوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور بزرگوں کی روح پرواز کرا۔ اب روح نکلنے کے بعد دنیا کی کسی شعبے کی ضرورت ہے؟ بولو، ڈاکٹر کی، انجینئر کی، سائنسدان کی، کسی کی ضرورت نہیں، لیکن علماء کی اب بھی ضرورت ہے۔ سنت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، قبر کیسے بنانی ہے، قبر میں روح نکلنے کے بعد کسی طبقے کی ضرورت نہیں، لیکن دینی ضرورت۔ اور الحمدللہ یہ آخری خدمت بھی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد پہلی خدمت بھی علماء کرتے ہیں، اور روح نکلنے کے بعد آخری خدمت بھی
اسلام آباد ہمارے ایک دوست ہیں، جمعے کے دن ان کی مسجد کے بعد گدھا مر گیا۔ انہوں نے سی ڈی اے والوں کو فون کیا کہ یہ گدھا مرا پڑا ہے، بو آ رہی ہے، لوگ نماز کے لیے آئیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کوئی گاڑی بھیجیں اس کو اٹھا لے جائیں۔ وہاں کوئی مسخرہ بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کا امام بول رہا ہوں۔ تو کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے۔ انہوں نے کہا کام تو ہمارا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے نا۔ ہاں، ہم وارثوں کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے فون اس لیے کیا کہ یہ ایک تو میں معلوم ہو جائے کہ ایک رشتہ دار یہاں مرا پڑا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آخری خدمت بھی دفن کے بعد قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مولوی قرآن پڑھتا ہے، تو یہ امت مسلمہ پر بوجھ نہیں بلکہ ہر طبقے کی سب سے پہلی، اگر وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں بھی ہے، انسان بھی ہے، تو بھی اس کی سب سے بڑی ضرورت دین اسلام ہے اور دینی رہنمائی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو امت کے ہر طبقے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ مدارس اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کی اس دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ خوش قسمت بھی ہیں، آپ امت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہیں، انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہیں۔ آپ اتنی اہمیت کی وجہ سے آپ کو اپنا سارا پروگرام، ادھر دیکھیں، آپ کو اپنا سارا پروگرام اس انداز میں بنانا ہوگا کہ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ پہلی بات ادھر دیکھیں، پہلی بات عزیز طلباء، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اس مرتبے کو اور اپنی اس عظمت کو پہچانیں، اور تیسری بات یہ کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتیں اس علم کے لیے لگائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جو اسے دل کے کانوں سے سنے، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو اور جسمانی طور پر بھی۔ بعض اوقات طالب علم جسمانی طور پر حاضر ہے، رجسٹر میں حاضری لگی ہوئی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ باغ میں، مظفر آباد میں، شنکیاری میں، مانسہرے میں، کیبٹ آباد میں پھر رہا ہے، ذہنی طور پر موجود نہیں، جسمانی طور پر بھی موجود ہو اور ذہنی طور پر بھی۔ ہر وہ چیز آپ کے ذہن کو جو منتشر کرے، آپ کے ذہن کو جو منتشر کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوستیاں، تعلقات، ادھر ادھر تنظیموں میں جانا، جلسوں میں جانا، دوستیاں لگانا، ہاں، اور موبائل کا استعمال، یہ تو طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے، طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے، آپ کو دیمک کی طرح کھا جائے گا۔ ادارہ پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ میں سے ہر ایک کو نفرت ہونی چاہیے اس سے۔ اور میں نے تو اسلام آباد کے کئی مدرسوں میں جا کر بیان میں کہا، جو طالب علم 50,000 روپے کا موبائل رکھتا ہے، اس کو مدرسے کی زکوٰۃ کی روٹی کھانا جائز نہیں۔ میں نے کہا میں تو مفتی نہیں ہوں، پتہ نہیں مفتی حضرات کیا کہیں گے، لیکن یہ قضائے قاضی ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 50,000 کا موبائل رکھتا ہے، اس کو مدرسے کی زکوٰۃ کی روٹی کھانا جائز نہیں، اور اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ طالب علم میسج کرتے ہیں، غلیظ قسم کے میسج کرتے ہیں، رات کو سوتے وقت چھپ چھپ کر وہاں تصویریں دیکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن، میں کل بھی اپنے طلباء سے کہہ رہا تھا، ادھر کوئی طاقت کی دوا کھائے، ادھر سے زہر کی چٹکی لے لے تو پھر فائدہ تو نہ ہوگا۔ آپ درسگاہ میں قرآن و حدیث کو پڑھیں، کمرے میں جا کر آپ تصویریں دیکھیں اور غلیظ میسج دیکھیں، تو آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، آپ کا دل زنگ آلود ہو جائے گا، علم کا نور اور علم کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور یہ طالب علم کے لیے وقت کے ضائع کرنے کا بدترین ذریعہ ہے، بدترین ذریعہ۔ اور عمومی طور پر آج ہماری قوم کا مزاج ہی گھروں میں اس کا وقت، اس کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک عورت کراچی سے فون کر رہی ہے، پیکج کرائے ہوتے ہیں سستے سستے، کراچی سے فون کر رہی ہے، اور بہن کی پکایا تو اب جو کچھ بھی پکایا ہے، ہاں تو بھنڈیاں پکائیاں، میں تو دال پکائی، اب جو کچھ پکایا تجھے کراچی کی واٹس ایپ کرے گی۔ ہاں، اور بھائی موسم کیسا ہے؟ اور بھائی گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے، تو کوئی عرش بول رہا ہے یار یہ زمین پر ہے، تجھے پتہ نہیں ہے موسم کیسا ہوتا ہے؟ خام خواہ کے وقت اور کوئی نہیں تازی دی، اور کوئی نہیں تازی۔ اس انداز میں آج ہم اپنا وقت برباد کریں۔ اور عزیز طلباء، طالب علم صبح سے لے کر شام تک ہر گھنٹے میں 5-5 10-10 منٹ آپ لگائیں۔ ہاں، استاد دیر سے پہنچے یا جلدی چلے گئے، ہر گھنٹے کے 10-10 منٹ آپ لگائیں، شام تک آپ جمع کریں، روزانہ ایک دن آپ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے کئی گھنٹے ضائع ہو گئے، کئی گھنٹے ضائع ہو گئے۔
اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں when you will waste the time you will think that time is also wasting you. جب تم وقت ضائع کرو گے تمہیں اندازہ ہوگا کہ وقت بھی تمہیں ضائع کر رہا ہے، وہ بھی تمہیں برباد کر رہا ہے. اس لیے اپنے اوقات کی پوری حفاظت کریں. اور ہم بڑی بے دردی سے وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمارے مدرسے کے سامنے دیوار ہے ایک مکان کی جہاں پر جلسوں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں. عصر کے بعد طالب علم کو چھٹی ہوئی، اب ایک اشتہار لگا ہوا ہے، اس اشتہار کے سامنے آ کر ایک طالب علم کھڑا ہوگا، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، پھر 5واں، پھر 10واں، پھر 15واں، پھر 20واں. اب وہ اس اشتہار کو طالب علم پڑھ رہے ہیں. وہ جلسہ پچھلے مہینے کوئٹہ میں ہو چکا ہے، ہونا نہیں ہے، نہ پنڈی سے میں ہونا ہے، پچھلے مہینے کوئٹہ میں ہو چکا ہے. اب یہ 15 منٹ سے کھڑے اس اشتہار کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پہلا طالب علم چل پڑا، پھر دوسرا چل پڑا، پھر 5واں بھی، پھر آخری بھی چلا. پہلے کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میں کیوں کھڑا رہا، آخری کو بھی نہیں پتہ کیوں کھڑا رہا. اس انداز میں آج ہم اپنا وقت برباد کریں. تو عزیز طلباء نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے. اور خصوصیت سے موبائل کے استعمال سے آپ کو ایسی نفرت اور گھن آئے، اپنے آپ کو ایسے بچائیں جیسے مریض اپنے زخم کو پانی سے بچاتا ہے، اس طریقے سے، یا شوگر والا اپنے آپ کو میٹھی چیز سے بچاتا ہے، جیسے سانپ کے ڈسنے سے کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے ڈنگ سے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اوقات کی آپ حفاظت کریں. اور عملاً اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر حاضر ہوں، کبھی بھی غیر حاضری کا تصور نہ کریں جب تک کوئی ایسی مجبوری نہ ہو جائے. او ناظم صاحب کا نکلا، او جی دادی مر گئی ہے، 10 دن کی چھٹی چاہیے. میں اپنے طالب علم سے کہتا ہوں یہ دادیوں اور نانیوں کا مر جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. نہیں نعمت؟ آپ نے میری بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا. نہیں نعمت؟ آپ ابھی مانیں گے کہ نعمت ہے. آپ کی دادی نہ مرتی، اس کی ماں نہ مرتی، اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، دادا نہ مرتا، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، نانی، اس کی ماں، اس کی ماں، نانا، اس کا باپ، اس کا باپ. گھر میں 25-30 بڈھے بڑھیاں بیٹھے ہوتے نا تو آپ کا مزہ ہی آ جاتا. پھر میں دیکھتا آپ کیسے پڑھنے کے لیے آتے. نہ آپ کا باپ کوئی کام کر سکتا، نہ کوئی آپ کا، کسی کو اسپتال لے جانا ہے، کسی کو دوائی کھلانی ہے، کسی کے کپڑے بدلنے ہیں، سارا گھر اس میں مصروف ہوتا. تو ان کا چلا جانا اللہ کی نعمت، وہ الگ بات ہے. افسوس الگ بات ہے، افسوس تو ضرور ہوتا ہے. آپ ایک پرندہ پالیں وہ مر جائے اس پر بھی افسوس ہوگا، افسوس الگ چیز ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا چلا جانا اللہ کی نعمت ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں، اصالِ ثواب کریں. جو آپ کا بھائی کاکول اکیڈمی میں ہے اس کو نہیں بلائیں گے، آپ کو کہیں گے 10 دن کی چھٹی لے کر آ جاؤ. اس لیے عزیز طلباء ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے، آپ کو اہمیت ہونی چاہیے. اگر ایک سبق کبھی آپ کا ناغہ ہو گیا، استاد کے سامنے آپ نے بیٹھ کر وہ سبق نہیں پڑھا، بھلے آپ نے چھٹی منظور کرائی ہوئی ہے لیکن سبق کا ناغہ تو ہو گیا، اس کی کمی سارا سال پوری نہیں ہوگی، ساری زندگی پوری نہیں ہوگی. درسگاہ میں استاد کے سامنے پڑھنے کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ سال نیت کر لیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ رکاوٹوں سے پریشانیوں سے بچائیں گے. آپ کی نیت پر ہے، آپ نیت کر لیں آج سے کہ انشاءاللہ سال کے آخر تک کوئی غیر حاضری نہیں کروں گا، کوئی رخصت نہیں لوں گا انشاءاللہ. کس کس کی نیت ہے؟ سب کی نیت ہے نا. یہ جو آگے بیٹھیں گے پیچھے تسی اپنی نیت کرو، پیچھے کی دیکھ دو، سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ اپنے اوقات کی پوری. اور پھر عزیز طلباء دوسری بات یہ ہے کہ اس علم پر محنت کریں، اس علم پر مطالعے اور تکرار کی پوری پابندی کریں. شام کو مطالعے اور تکرار کی پوری پابندی کریں. ہمارے اکابر کتنا اہتمام کرتے تھے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تشریف لائے دارالعلوم دیوبند میں، دیکھا طلباء مچھردانیاں لگا کر سو رہے. فرمایا اچھا طالب علموں کو مچھروں کے کاٹنے کے بھی پتہ چل جاتا ہے. فرمایا ہمارے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، پورے ہفتے میں سونے کی رات صرف جمعہ کی رات ہوتی تھی اور باقی پورا ہفتہ نہ دن کو نہ رات کو سونے کا تصور ہی نہیں تھا. پھر ایک ہفتے کے بعد جب ہم جمعہ کی رات سوتے، یوں سوتے تھے کہ اوپر سے ٹرک بھی گزر جائیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب طالب علموں کو مچھروں کے کاٹنے کا پتہ چلتا ہے. اس انداز میں ان حضرات کی محنت اور صلاحیتیں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں کیسا قبول کیا. اور پھر اگلی بات یہ عزیز طلباء جو پڑھے اس پر عمل کریں، صرف معلومات کے لیے نہیں، جو پڑھیں اس پر عمل کریں. کہتے ہیں نیت کریں عمل کریں.
آج ہمارا مزاج یہ ہے نا، ہم کو مطالعہ بھی کرتے ہیں مولوی لوگ بھی، ہاں یہ بڑی نکتے کی بات ہے، یہ جمعے کے دن لوگوں کو بتانی ہے، ہاں کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا ہم گھر کے لوگ ہیں، ہاں تو مولی اور مولوی دونوں میں لفظی مناسبت بھی ہے اور معنوی مناسبت بھی ہے۔ لفظی مناسبت کو تو ظاہر ہے یہ مولی ہے اور وہ مولوی ہے، معنوی مناسبت یہ ہے کہ مولی دوسرے کھانے کو ہضم کرتی ہے، خود ہضم نہیں ہوتی، بڑی دیر تک ڈکار آتے رہتے ہیں، مولوی دوسرے کو بتاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ تو ہم عمل کی نیت سے پڑھیں۔ زور سے پہلے آپ نے نور الازا میں نماز کے مستحبات پڑھے، اب یہ نماز زور کی نماز میں آپ کے عمل میں ہونی چاہیے۔ آپ نے تفسیر میں پڑھا غیبت حرام ہے، نیت کر لے میں ساری زندگی غیبت نہیں کروں گا۔ آپ نے پڑھا کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتہ اتنا دور چلا جاتا ہے بدبو کی وجہ سے کہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ نیت کر لیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے جائیں، جو پڑھتے جائیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں، عمل کی نیت سے ہی پڑھیں، اور طالب علمی کے زمانے میں ہی عمل کا اہتمام کریں گے تو بعد میں بھی عمل رہے گا، طالب علمی کے زمانے میں عمل نہیں کریں گے تو بعد میں اور چھوڑو جی بس کوئی نہیں، طالب علم ہے جی کو مسئلہ، ہاں تھان لے کر طالب علم نے ایک مقولہ بنا، یجوز لطالب علم ما لا یجوز لغیرہ، طالب علم کے لیے وہ جائز ہے دوسروں کے لیے جائز نہیں، وہ طالب علم ہے جی کوئی بات نہیں، ابھی سے آپ نے عمل کا اہتمام کرنا ہے، اور عمل بھی کیسے کرنا ہے؟ سنت کے مطابق، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا لباس، آپ کی وضاقت، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، مسجد میں داخل ہونا نکلنا، جوتا پہننا، جوتا اتارنا، ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ سیاق کلام کا تقاضا یہ تھا کہ آگے ہونا چاہیے تھا میری پیروی کرو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی، لیکن آگے کیا فرمایا؟ تم میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ محبوب کی ادائیں جس میں ہوتی ہیں وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے نیت کرو کہ اپنی لباس وضع قطع سنت کے مطابق رکھیں گے، اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی ہر عمل تلاش کر کر کے کہ سنت کیا ہے، اساتذہ سے پوچھ کر تلاش کر کے ہر عمل سنت کے مطابق کریں گے، رحمتیں اور برکتیں بھی آئیں گی، اللہ کا قرب بھی نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر خصوصیت سے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، نوافل کا پورا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا پورا اہتمام کریں۔ میں اپنے طالب علم سے اگر اذان کے ساتھ ہی آپ مسجد میں آ جائیں نا، ہر نماز کے ساتھ آپ 1 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلو اگر مغرب میں آپ کھیلنے گئے نہ ہو سکے تو باقی 4 نمازوں میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ اذان کے ساتھ ہی 15-20 منٹ تو پہلے اذان ہوتی ہے نا، اذان کے ساتھ ہی آپ مسجد میں آ جائیں، ہر نماز کے ساتھ آپ آرام سے 1 پارہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تلاوت کا پورا اہتمام کریں، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اتباع سنت کا پورا اہتمام کریں۔ اور آخری بات ہے کہ عزیز طلباء، الدین و ادب الکل، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ہر وہ ذریعہ جس سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے اس کا ادب کریں، کتاب کا ادب، کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، سیاہی کا ادب، طباعی کا ادب، مدرسے کے باورچی اور خادم کا ادب، اور استاد تو سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان سارے ذریعوں کا ادب اور احترام کریں، اس ادب کی وجہ سے اللہ آپ کو علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اساتذہ کی دعائیں لیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اللہ گرفتار ہوئے، مالٹا کی جیل میں پہنچے، حضرت مدنی بھی گرفتار ہوئے، حضرت مدنی رحمہ اللہ کو دوسری جگہ رکھا انگریز نے۔ حضرت مدنی نے انگریز حکمرانوں سے کہا جہاں میرے استاد ہیں مجھے بھی وہاں رکھو، وہ بوڑھے ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ حضرت مدنی کو پتہ تھا کہ مالٹا کی جیل بڑی سخت ہے، ٹھنڈا علاقہ، جزیرہ، سخت سردی۔ حضرت مدنی نے آسان جگہ کو چھوڑ کر فرمایا مجھے وہاں رکھو جہاں میرے استاد۔ ایسے طالب علم، میری ایک دفعہ گرفتاری ہوئی اسلام آباد سے، تو ایک طالب علم میرے ساتھ تھا، اور وہ پولیس والوں کو دیکھ کر جب انہوں نے مجھے گاڑی بٹھ پڑی، کہہ رہے استاد جی میں پھر گھر جاؤں، میں نے کہا تم جاؤ، تمہیں پھر دیر نہ ہو جائے۔ آج تو طالب علم ہے۔ حضرت مدنی وہاں پہنچے، دیکھا پانی ٹھنڈا ہے، اور شیخ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ حضرت مدنی نے پانی برتن میں رکھا اور پیٹ اور رانوں کے درمیان یوں رکھ کر ساری رات بیٹھے رہے۔
سحری کے وقت حضرت شیخ الہند کو پیش کیا تو پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا، مناسب تھا۔ پوچھا حسین احمد مالٹا کی اس بے سر و سامانی میں تو نے پانی گرم کیسے کر لیا؟ عرض کرنے حضرت یہ لکڑی اور چولہے پر گرم نہیں ہوا، حسین احمد کے بدن کی حرارت سے گرم ہوا ہے، میں ساری رات لے کر بیٹھا رہا، سویا نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خود تو شیخ الہند تھے، شاگرد شیخ العرب والعجم بن گئے۔ عزیز طلبہ یہ راستہ دعاؤں کا راستہ ہے، اور دعا کہہ کر نہیں کرائی جاتی، ہاں کہ جی میرے لیے دعا کریں، دعا ڈیمانڈ کی چیز نہیں ہے، کام ایسے کریں کہ آپ کے لیے اساتذہ کے دل سے دعائیں نکلیں۔ آپ محنت کریں گے، مدرسے کے ضابطے کی پابندی کریں گے، اچھا پڑھیں گے اور نماز کا اہتمام کریں گے، خود بخود اساتذہ کی دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ تو ایسا کام کریں کہ آپ کے لیے اساتذہ بغیر کہنے کے خود دعائیں کریں، اساتذہ کی دعائیں لیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، انشاءاللہ اللہ آپ سے کام، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ عزیز طلبہ، اپنے بڑوں پر اعتماد اور مدرسے کے ضابطوں کی پابندی۔ یہ مدرسے کے جتنے ضابطے، اس وقت سوئیں، اس وقت جاگیں، اس وقت یہ کریں، اس وقت باہر جائیں، اس وقت باہر نہ جائیں، یہ سب آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ بن جائیں، اور اپنے بڑوں پر اعتماد کریں۔ اپنے بڑوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، مثال تو ایسی ہے لیکن سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے کہ جانوروں کے بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، مرغی کے بچے اس کے پیچھے چلیں گے، بھیڑ کے بچے اس کے پیچھے چلیں گے، بکری کے بچے اس کے پیچھے چلیں گے، گائے کے بچے اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک چیز ہے انکر اسوات، وہ گدھی، وہ پیچھے ہوگی اور اس کا بچہ کودتا ہوا آگے جا رہا ہو، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی جانوروں میں بھی سارے اپنے بڑوں کے کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گدھی کا بچہ ہے، وہ کودتا ہوا آگے جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد، اپنے اساتذہ پر اعتماد، ان کے پیچھے چلنا اور مدرسے کے قاعدے اور ضابطے کی پابندی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا پڑھیں گے، جس کتے کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کلب معلم۔ کیا کہتے ہیں؟ کلب معلم، سکھایا ہوا، سیکھا ہوا کتا، ایجوکیٹڈ کتا، کلب معلم۔ وہ کون سا کتا ہوتا ہے؟ وہ کلب معلم کب بنتا ہے؟ جب اس میں 3 صفتیں پیدا ہو جائیں۔ جب شکار پر بھیجا جائے اس وقت جائے، پہلے نہیں چل پڑے، پہلے کی گیٹ سے نکل جائے، جب بھیجا جائے اس وقت جائے، اور جب واپس بلایا جائے تو فوراً واپس آئے۔ پھر یہ نہ کہے میری دادی مر گئی تھی، فوراً واپس آئے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ جب یہ 3 صفتیں اس میں پیدا ہو جائیں، دوسرے لفظوں میں جب ماننا آ جائے، اس کو ماننا آ جائے، وہ اتنا قیمتی بنتا ہے، اس کا مارا ہوا شکار حلال ہے۔ میرے عزیزوں، کتے کو ماننا آ جائے اتنا قیمتی بن جاتا ہے، علم نبوت کے طالب کو ماننا آ جائے گا کتنا قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، مدرسے کے قواعد اور ضوابط کی پابندی کریں اور اپنے بڑوں پر اعتماد کریں، جو پڑھیں اس پر عمل کریں، اتباع سنت کا اہتمام کریں، اپنی پوری صلاحیتیں اس علم نبوت کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ کر لیں گے، یہ آپ کے بننے کا زمانہ ہے، پھر کل جہاں جائیں گے انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسانیت پیاسی بیٹھی ہے اور پوری انسانیت کی آپ ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، واللہ پوری دنیا میں ڈاکٹروں کی اتنی مانگ نہیں ہے اور انجینئر کی اتنی مانگ نہیں ہے جتنی آپ کی مانگ ہے۔ پوری دنیا آپ کی منتظر ہے، پوری دنیا پیاسی بیٹھی ہے، اور پوری دنیا کے دکھوں اور دردوں کا علاج، ان کے زخموں کا مرہم آپ کے پاس ہے۔ اس لیے بھرپور انداز میں اپنی علمی اور عملی استعداد کو بنائیں۔ اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، اس امتحان میں بھی، اگلے ہر امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں بھی ہم سب کو اللہ کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔